برطانیہ پاکستان میں تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ برطانوی ڈپٹی ہائی کمشنر اور پاکستان کے لیے ٹریڈ ڈائریکٹر سارہ مونی نے کہا ہے کہ برطانیہ پاکستان میں تجارت اور سرمایہ کاری کو بڑھانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ ہائی کمیشن ان مصنوعات کی شناخت کے لیے تحقیق کر رہا ہے جو برطانیہ کی مارکیٹ میں نمایاں کامیابی حاصل کر سکیں۔ وہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں خطاب کر رہی تھی۔ ڈپٹی ہائی کمشنر نے کہا کہ سیلاب نے پاکستان کے لیے تباہی مچا دی ہے۔ یہ بہت حوصلہ افزا ہے کہ برطانوی شہریوں نے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے 100 ملین پاؤنڈ عطیہ دیا ہے۔ برطانوی حکومت کا ڈیزاسٹر ریلیف فنڈ ہے اور برطانیہ کے شہری اس فنڈ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پاکستان سے 96% ڈیوٹی فری پروڈکٹس آ رہی ہیں اور باقی پر کام جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعلیم ہمارا ترجیحی شعبہ ہے جہاں ہم پاکستانی اداروں کے ساتھ تعاون اور تعاون کو بڑھانا چاہتے ہیں اور ہم یونیورسٹی کی سطح سے نیچے کی تعلیم کو بھی سپورٹ کرنے کے خواہاں ہیں۔ پائیدار ترقی، گرین انرجی، انفراسٹرکچر کی ترقی اور صحت کا شعبہ بھی ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان اور برطانیہ کے درمیان شراکت داری کے انداز کو تبدیل کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور نے کہا کہ برطانیہ پاکستان کے بڑے تجارتی شراکت داروں میں سے ایک رہا ہے اور اس وقت پاکستانی مصنوعات کی چوتھی بڑی برآمدی منڈی ہے۔ پاکستان کی برطانیہ کو برآمدات میں ٹیکسٹائل کا بہت زیادہ غلبہ ہے۔ دو طرفہ تجارتی حجم جو اس وقت تقریباً $3 بلین ہے، اسے کم از کم $10 بلین تک لے جایا جا سکتا ہے۔ لاہور چیمبر کے صدر نے کہا کہ ہم شکر گزار ہیں کہ بریگزٹ کے بعد بھی برطانیہ نے ہمیں اسی سطح کی مارکیٹ تک رسائی فراہم کی ہے جیسا کہ GSP پلس اسکیم کے تحت تھا۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ برطانیہ کی حکومت نے ترقی پذیر ممالک کی تجارتی اسکیم شروع کی ہے جس کے ذریعے پاکستان برطانیہ کو ڈیوٹی فری برآمدات سے مستفید ہوتا رہے گا۔ مزید برآں یہ اسکیم پاکستان سے برآمد کی جانے والی 150 سے زائد مصنوعات پر ٹیرف ختم کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسکیم پاکستان سے برآمد کی جانے والی 150 سے زائد مصنوعات پر ٹیرف ختم کر دے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو شدید معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ 2022 کے تباہ کن سیلاب نے پاکستان میں 33 ملین افراد کو متاثر کیا اور 1700 سے زائد افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مجموعی معاشی نقصانات کا تخمینہ $30 ارب سے زیادہ ہے۔ ہاؤسنگ، زراعت، لائف سٹاک اور انفراسٹرکچر کے شعبوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ زر مبادلہ کے موجود بحران کی وجہ سے بینکوں نے LC کھولنے پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ شپنگ کنٹینرز بندرگاہوں پر پھنس گئے ہیں جو مینوفیکچرنگ اور صنعتی شعبوں کی سپلائی چین کے لیے خطرات پیدا کر رہے ہیں۔